1421 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر ایک 17 سالہ نوجوان براجمان ہوا، جس کے تخت نشین ہوتے ہی آزمائشوں نے اس کی سلطنت کا رخ کر لیا۔ مگر اس باہمت نوجوان سلطان نے نہ صرف ان آزمائشوں پر قابو پایا بلکہ اپنے ایشیائی اور یورپی مخالفین کو شکست کی دھول بھی چٹا دی۔ اقوام عالم کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو بہت کم ہی ایسے بادشاہوں اور سلطانوں کے تذکرے ملیں گے جنہوں نے اپنی خوشی اور رضا سے اپنی بادشاہت کو خیر آباد کہا ہو، اور ان ناموں میں ایک نام آتا ہے سلطنت عثمانیہ کے چھٹے حکمران سلطان مراد دوئم کا بھی، جنہوں نے 2 دفعہ عثمانی تخت کی منصب حکمرانی کو خیر آباد کہا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف سلطان مراد دوئم کی طرف سے تخت عثمانی کو چھوڑنے کی وجوہات بتائیں گے بلکہ ان کے تفصیلی حالات زندگی بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان محمد کا 26 مئی 1421 کو انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنے انتقال سے قبل ہی اپنے بیٹے مراد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ 16 جون 1404 کو پیدا ہونے والا یہ نوجوان کم و بیش 17 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کا چھٹا حکمران بن گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مراد کے علاوہ سلطنت پر حکمرانی کے لیے کوئی موزوں امیدوار نہیں تھا۔ مراد کے 3 اور بھائی بھی تھے، مصطفیٰ، محمود اور یوسف، مگر ایک تو وہ چھوٹے تھے، دوسرا سلطان محمد سلطنت کو خانہ جنگی کے ماحول میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی حیات میں ہی بڑے بیٹے مراد کو سلطان مقرر کر دیا۔ 13ویں صدی سے 14ویں صدی کے نصف تک یورپ بارود کے استعمال سے کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا، اور 14ویں صدی کے اختتام تک بارود کو بندوق، جسے مسکٹ کہا جاتا تھا، اور توپوں میں استعمال بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1421 میں سلطان مراد کے دور اقتدار کے شروع میں اگر عثمانی طاقت کی بات کریں تو توپوں کے استعمال کے علاوہ ینیچری، جو کہ عثمانی فوج کی اصل طاقت تھی، نے ان مسکٹ کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا، جبکہ بحری فوج کا آغاز تو سلطنت عثمانیہ کی یورپ میں آمد کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ سلطان مراد ثانی، جو کہ اپنے والد سلطان محمد کے انتقال سے قبل اماسیہ میں گورنری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، نے جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کے سلطان کا منصب سنبھالا، بغاوتوں نے سلطنت کا رخ کر لیا، اور ان تمام بغاوتوں کے تانے بانے شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل دوئم سے جا کر ملتے تھے۔ یہ مینویل دوئم وہی تھا جس کی حکومت کو سلطان محمد نے موسیٰ چیلیپی یعنی اپنے بھائی سے بچایا تھا۔ شاہ قسطنطنیہ نے سلطان محمد کی موت کے ساتھ ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے مصطفیٰ چیلیپی، جو کہ سلطان محمد کا بھائی تھا اور لیمنوس کے جزیرے پر جلا وطن تھا، کو سلطنت میں بغاوت برپا کرنے کے لیے سلطان مراد ثانی کے مقابلے میں میدان میں اتارا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے مصطفیٰ چیلیپی سے ایک اقرار نامہ بھی لیا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کا مالک بن گیا تو بہت سے مضبوط قلعے اور شہر شہنشاہ قسطنطنیہ کے حوالے کرے گا، اور ہمیشہ شہنشاہ قسطنطنیہ کا وفادار رہے گا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اسے سلطنت کے یورپی علاقوں یعنی رومیلی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ اپنے بحری جہازوں میں روانہ کر دیا، تاکہ کم از کم یورپی علاقوں کے ساحلی شہروں پر قبضہ کر کے یہاں ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، اور پھر سلطنت عثمانیہ کو مزید نقصان پہنچایا جا سکے۔ پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ مصطفیٰ چیلیپی سلطان مراد کا چاچا تھا، اس لیے اس کے مطابق وہ سلطنت پر حکمرانی کا زیادہ حق رکھتا تھا۔ اسی بنیاد پر وہ بہت سے عثمانی سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا، جس سے مصطفیٰ کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے رومیلی میں شہروں پر شہر فتح کرنے شروع کر لیے۔ اس پر سلطان مراد ثانی نے اپنی فوج کو رومیلی روانہ کیا، مگر
اس فوج کا بھی اکثریتی حصہ مصطفیٰ کے ساتھ مل گیا، بقایا شکست کھا گئی اور کمانڈر بایزید پاشا اس جنگ میں مارا گیا۔ اس فتح سے مصطفیٰ کی ہمت اور بڑھ گئی۔ اس نے خود کو سلطنت کے یورپی علاقوں یعنی رومیلی کا سلطان قرار دے دیا۔ اس کے بعد اس نے سلطنت کے ایشیائی علاقوں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کو شہنشاہ قسطنطنیہ اور مسیحی فرما رواؤں کا مکمل تعاون اور آشیرواد حاصل تھی۔ مصطفیٰ جیت کے نشے میں چور اپنی فوج کے ہمراہ درہ دانیال کے راستے سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی علاقوں میں داخل ہوا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ سلطان مراد ثانی حالات کی اس سنگینی کے پیش نظر خود فوج لے کر مصطفیٰ کے مقابلے میں آ گیا اور اسے شکست فاش دے دی۔ مصطفیٰ تو رومیلی کی طرف بھاگ گیا، مگر اس کی عثمانی فوج نے سلطان مراد ثانی کی اطاعت قبول کر لی۔ مصطفیٰ نے رومیلی پہنچ کر گیلیپولی میں پناہ حاصل کر لی۔ یہاں ایک جنیوا کے کمانڈر اڈورنو نے سلطان مراد ثانی کی بہت مدد کی اور گیلیپولی کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سولی دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے جنیوا کی ریاست جو کہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے رقابت رکھتی تھی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور بغاوت برپا کرنے کی وجہ سے قسطنطنیہ پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ جب شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل دوئم تک یہ خبر پہنچی کہ سلطان مراد ثانی قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو اس نے سلطنت عثمانیہ میں ایک اور بغاوت کو ہوا دینا شروع کر دی تاکہ سلطان ان بغاوتوں کی گرداب میں پھر سے پھنس جائے اور قسطنطنیہ پر حملے کو ملتوی کر دے۔ اس دفعہ اس نے سلطان مراد ثانی کے حقیقی بھائی جس کا نام کوچیک مصطفیٰ یعنی چھوٹا مصطفیٰ تھا کو ورگلانا شروع کر دیا، جو کہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں اپنی جان کے خوف سے سلطنت عثمانیہ کے حریف قبیلے کرمان میں روپوش تھا۔ 1422 عیسوی میں سلطان مراد ثانی نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ کم و بیش 18 سال کی عمر میں یوں قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لینا اس نوجوان سلطان کے باہمت ہونے کی واضح دلیل تھا۔ کم و بیش 20,000 کے فوجی لشکر کے ساتھ شہر کا بڑا سخت محاصرہ کر لیا گیا۔ اس جنگ میں پہلی بار توپوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ محاصرہ روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا، جو کہ شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل دوئم کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہا تھا، مگر وہ شہر کے دفاع کے ساتھ ساتھ سلطان مراد ثانی کے خلاف ریاست میں بغاوت کروانے پر بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا اور جلد ہی وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ امیر کرمانیہ کے تعاون سے سلطان مراد ثانی کے 13 سالہ حقیقی بھائی کوچیک مصطفیٰ نے اناطولیہ میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ نہ صرف اناطولیہ کے شہر نیسیا پر قبضہ کر لیا بلکہ بروسا کا محاصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سلطان ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ سلطان مراد ثانی جو کہ شہر قسطنطنیہ کی فتح کے بالکل قریب تھا کو ان نازک حالات میں سب کچھ ادھورا اور تمام محنت کو بلا نتیجہ چھوڑ کر ویسے ہی اناطولیہ کی طرف واپس جانا پڑا جیسے ان کے دادا سلطان بایزید کو عین وقت پر تیموری فتنے کے خاتمے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا تھا۔ بہرحال سلطان مراد ثانی نے محاصرہ اٹھانے کے بعد فوراً اناطولیہ کا رخ کیا۔ کوچیک مصطفیٰ کے فتنے کی سرکوبی کے لیے بروسا پہنچا اور نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اسے قتل بھی کر دیا۔ مصطفیٰ کے فتنے کو ختم کرنے کے بعد سلطان مراد ثانی اناطولیہ کی ان خود مختار ریاستوں کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ اس بغاوت میں شامل تھی، جن میں بطور خاص کرمانیہ کی ریاست سر فہرست تھی۔ سلطان نے نہ صرف ان سب کو اپنا مطیع اور باج گزار بنایا بلکہ سرکش امراء کو قرار واقعی سزائیں دے کر اپنی حکومت اور سلطنت کو مزید مضبوط کر لیا۔ 1421 میں تخت نشین ہونے سے لے کر 1424 عیسوی تک یوں دو بڑی بغاوتوں کو کچلنے کے علاوہ شہر قسطنطنیہ کا محاصرہ سلطان مراد ثانی کی متحرک شخصیت کے علاوہ ان کی جنگی صلاحیتوں اور ریاستی امور پر مضبوط گرفت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔
یوں جس 17 سالہ نوجوان سلطان کو بازنطینی اور مسیحی حکمران ایک آسان ترنوالا سمجھ رہے تھے، ان کے لیے لوہے کے چنے سے زیادہ سخت ثابت ہوا۔ ایشیائی علاقوں یعنی اناطولیہ سے بغاوت کا صفایا کرنے کے بعد اب باری تھی یورپ کی۔ سلطان مراد ثانی نے سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل دوئم کو ان کی کارستانیوں پر سبق سکھانے کا ارادہ کیا، مگر 21 جولائی 1425 عیسوی کو مینویل دوئم کا انتقال ہو گیا۔ سلطان مراد ثانی جب ادرنا پہنچے تو شہر قسطنطنیہ کی مسند اقتدار پر مینویل دوئم کا بیٹا جان پیلاولوگس ایٹ تخت نشین ہو چکا تھا۔ جان پیلاولوگس نے انتہائی سخت شرائط پر سلطان مراد ثانی کی باجگزاری میں ہی عافیت سمجھی اور 30,000 ڈوکٹ سالانہ خراج کے علاوہ کئی اہم شہروں اور قلعوں سے دستبردار ہو گیا۔ 1425 سے لے کر 1438 عیسوی تک کے درمیانی عرصے میں اناطولیہ اور مسیحی یورپ میں کچھ غیر معمولی نوعیت کے اہم واقعات رونما ہوئے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ شاہ سربیا اسٹیفن لازار، جو کہ سلطان بایزید کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کا وفادار تھا، 1427 عیسوی میں فوت ہو گیا اور اس کی جگہ نیا حکمران برانکووک بن گیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وفاداری کا یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ 1430 عیسوی میں تھیسالونیکی یا سیلونیکی کو دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا، جو کہ سلطان مراد ثانی کے تایا سلیمان نے رومیلی پر اپنا اقتدار مضبوط کرنے کی غرض سے شاہ قسطنطنیہ کے حوالے کیا تھا۔ 1437 عیسوی میں سلطان مراد ثانی کا بڑا بیٹا احمد، جو کہ اماسیا کا گورنر بھی تھا، صرف 18 سال کی عمر میں اچانک فوت ہو گیا، تو اس کی جگہ اس کے دوسرے بھائی علاؤ الدین علی کو اماسیا کا گورنر بنا دیا گیا، جس کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ سلطان مراد ثانی نے بلکان کے علاقوں میں سر اٹھانے والی بغاوتوں کا بڑی مہارت سے کلا کما کیا اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں البانیہ، ہنگری کے آزاد علاقوں کے علاوہ یونان کا کافی بڑا حصہ سلطنت کے زیر نگی کر لیا۔ البانیہ کے علاقوں میں سلطان کو عوامی سطح پر بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے سلطان نے اس مزاحمت کو کم کرنے کے لیے یہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کو بسانا شروع کر دیا۔ جس عوام نے اسلامی حکومت کے خلاف اس قدر مزاحمت دکھائی نے بعد میں بڑی تیزی سے اسلام قبول کر لیا، اس لیے آج بھی البانیہ یورپ کا مسلمان اکثریتی ملک ہے۔ سلطان مراد ثانی یورپی علاقوں میں بھی عثمانی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہنگری اور سربیا کی طرف بھی عثمانی فوجوں کی پیش قدمی شروع کروا دی۔ 1438 عیسوی میں ہنگری کے سرحدی علاقے میں ایک جنگ کے دوران 70,000 ہنگری فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمانی فوجیں سربیا کے دارالحکومت بلغراد کو فتح کرنے کے لیے بڑھیں، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ اس دفعہ پھر سے یورپی مسیحی طاقتوں کے درمیان ایک صلیبی معاہدہ ہو چکا تھا، جس کا مقصد عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کرنا تھا۔ اس معاہدے کو یورپی دنیا کے پوپ اعظم کی اشیر بات بھی حاصل تھی۔ اس اتحادی فوج کی قیادت ایک نہایت تجربہ کار یورپی جنرل کر رہا تھا، جس کا نام جان ہونیاڈے تھا۔ جان ہونیاڈے اپنی مختصر فوج کے ساتھ ہنگری پہنچا اور اس مختصر فوج کے ساتھ عظیم و شان عثمانی لشکر کو شکست فاش دے دی۔ اس معرکے میں 20,000 عثمانی فوجی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس خبر پر سلطان مراد ثانی نے 80,000 کی ایک دوسری فوج روانہ کی، لیکن یہ فوج بھی ہونیاڈے کی مؤثر جنگی چالوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور شکست کھا گئی۔ 1442 عیسوی میں ان پے در پے شکستوں کی وجہ سے مجبوراً سلطان مراد ثانی کو اس صلیبی اتحاد سے صلح کرنی پڑی۔ 1442 میں یورپ سے جنگوں کے خاتمے کے لیے سلطان مراد ثانی اور شاہ ہنگری ولادیسلاؤس کے بیچ بات چیت کا آغاز ہوا۔ ہنگری کے سرحدی شہر سیجٹ میں ایک معاہدہ طے پایا، جسے ٹریٹی آف سیجٹ کے نام سے یاد رکھا گیا۔ اس معاہدے پر اگست 1444 عیسوی میں عمل درآمد ہونا تھا۔ اس کی روح سے عثمانیوں کو ولاچیا کو ہنگری کے حوالے کرنا تھا، سربیا کے علاقوں کو خالی کرنا تھا اور سربیا نے سلطنت عثمانیہ
اور ہنگری کے درمیان بفر زون کے طور پر کام کرنا تھا۔ ہنگری نے بدلے میں اپنے فوجیوں کو دوبارہ دریائے ڈینوب کی سرحد عبور نہ کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوستو، یہ دریائے ڈینوب ہے جو کہ یورپ کا دوسرا بڑا دریا ہے۔ جرمنی سے شروع ہو کر آسٹریا، ہنگری اور سربیا کے درمیان سے اور بلغاریہ کی سرحد پر سے ہوتا ہوا یہ دریا بلیک سی یا بحر اسود میں جا گرتا ہے، اور یہی دریا بنیادی طور پر سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کے درمیان معاہدہ سیجٹ میں سرحد طے پایا تھا، جس کی خلاف ورزی نہ کرنے کی دونوں حکمرانوں سلطان مراد ثانی اور شاہ ہنگری ولادیسلاؤس نے اپنی اپنی مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی تھی۔ 1442 عیسوی میں سیجٹ امن مذاکرات کا آغاز ہونے کے بعد سلطان مراد ثانی اناطولیہ کی طرف لوٹ گیا، مگر اسی اثنا میں اسے اپنے دوسرے بیٹے علاء الدین علی کے قتل کی خبر پہنچی، جسے ایک ترک سردار نے قتل کر دیا تھا۔ سلطان کو اپنے اس بیٹے سے بہت پیار تھا اور ریاستی حلقوں میں یہ بھی گمان کیا جاتا تھا کہ اگلا سلطان یہی ہوگا۔ یوں پہلے بیٹے کی موت کے بعد دوسرے کا قتل سلطان مراد ثانی کے لیے بہت بڑے صدمے کا سبب بنا، جس نے انہیں اس دنیا سے بیزار کر دیا۔ انہوں نے سلطنت کے خیرخواہ تجربہ کار ریاستی عہدیداروں کی ایک معاون ٹیم کو تیار کیا اور اپنا تاج و تخت اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے سلطان محمد ثانی کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے ریاستی امور سے مکمل کنارہ کشی کرتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اگست 1444 میں 14 سالہ محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بن گیا۔ جیسے ہی اس کم عمر اور ناتجربہ کار سلطان کی تخت نشینی کی خبریں زبان زد عام ہوئیں تو سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، جس میں بطور خاص امیر کرمانیہ اور یورپی صلیبی اتحاد بہت اہم تھا۔ امیر کرمانیہ کی طاقت تو سلطان مراد ثانی پہلے ہی 2 جون 1444 عیسوی کو ایک جنگ میں تباہ کر چکا تھا، جبکہ یورپی صلیبی متحدہ طاقت کے ساتھ معاہدہ سیجٹ کے ذریعے یورپی علاقوں میں امن قائم کر چکا تھا۔ سرحدی اور خارجی معاملات میں اطمینان حاصل کرنے کے بعد ہی سلطان مراد ثانی نے اپنے کم عمر بیٹے محمد ثانی کو سلطنت عثمانیہ پر تخت نشین کروایا تھا، تو سب سے پہلے یورپی صلیبی اتحاد نے ہی اس امن معاہدے کو توڑ ڈالا۔ یورپی صلیبی اتحاد کے روح رواں شاہ ہنگری ولادیسلاؤس نے پاپائے اعظم یوجین کے کہنے پر ٹریٹی آف سیجٹ کو 1 ماہ کے اندر ہی توڑ ڈالا۔ مراد ثانی جس امن کی امید پر تخت سے دستبردار ہوا تھا، وہ امیدیں تو 1 ماہ میں ہی دم توڑ گئی۔ ستمبر 1444 عیسوی تک ہنگری صلیبی جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے عثمانی سلطنت کے سرحدی آزاد علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا اور 20 ستمبر 1444 عیسوی کو ہنگری کی فوجیں سیجٹ سے جنوب کی طرف حرکت میں آ گئیں۔ دوسری طرف سلطان محمد ثانی نے اپنے والد مراد ثانی کی طرف ایلچی اس پیغام کے ساتھ روانہ کیے کہ اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آ کر فوج کی قیادت کریں، اور اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ یہ وثوق سے کہنا ممکن نہیں کہ یہ پیغام سلطان محمد ثانی نے خود بھیجا یا پھر ریاستی عہدیداروں کے دباؤ پر یہ پیغام بھجوایا گیا۔ بہرحال مراد ثانی نے گوشہ نشینی ترک کی اور فوراً مگنیسیا سے ادھرنا کی طرف بڑھے تاکہ عثمانی فوجوں کی قیادت کر سکیں، مگر یورپی صلیبی اتحاد کے بحری بیڑے بحر مرمرا اور درہ دانیال کی سمندری پٹی کو حصار میں لیے ہوئے تھے تاکہ ایشیائی علاقوں سے فوجی امداد کو روکا جا سکے اور آسانی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ سے یورپی علاقوں کو واگزار کروایا جا سکے۔ مگر سلطان مراد نے جینوا کے بحری بیڑے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی لشکر کے 40,000 فوجیوں کو ایشیا سے یورپ کے ان علاقوں میں پہنچائے جو صلیبی متحدہ فوجوں کے متوقع نشانے پر تھے، اور ہر عثمانی فوجی کے بدلے
سلطنت عثمانیہ 1 دینار دے گی۔ اس طرح عثمانی فوجیں بڑی سرعت کے ساتھ رومیلی یعنی سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقوں میں داخل ہو گئیں۔ صلیبی متحدہ فوجیں بڑی تیزی سے دریائے ڈینوب کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ بڑے بڑے قلعوں سے بچتے بچاتے جان ہنیاڈے اب جلد سے جلد ادرنا پہنچنا چاہتا تھا، مگر بلغاریہ کے سلسلہ کوہ بلقان کے درہ شپکا میں ان کا راستہ عثمانی فوجوں نے روک لیا، تو صلیبی متحدہ فوجوں کے پاس پلٹ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا۔ مگر یہ بات غیر واضح ہے کہ انہوں نے واپس جانے کے بجائے بلغاریہ کے ایک اور شہر شمن کا محاصرہ کرنے میں کافی دن ضائع کر دیے۔ یہی وہ وقت تھا جس میں سلطان مراد ثانی کو اپنی طاقت اکٹھی کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد صلیبی متحدہ فوجوں نے بلغاریہ کے شہر وارنا کا رخ کیا۔ عثمانی فوجیں بڑی رازداری سے ان فوجوں کا پیچھا کرتی رہیں۔ پھر 9 نومبر 1444 عیسوی کو یہ صلیبی فوج وارنا پہنچ گئی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دن سلطان مراد ثانی بھی اپنی فوجوں سمیت وارنا پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ یورپی طاقتوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ دونوں اطراف فوجی تعداد کے بارے میں وثوق سے کہنا تو مشکل ہے، مگر عثمانی فوجوں کے ساتھ ان کے ایشیائی دستے بھی وارنا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور شاید اسی وجہ سے ان کی تعداد نسبتاً زیادہ ہو گئی۔ دوستو، اگر زمینی حقائق کی بات کریں تو زمینی حقائق کچھ یوں تھے کہ صلیبی متحدہ فوجوں کے سامنے سلطان مراد ثانی اپنی فوجوں سمیت کھڑا تھا۔ عقب میں بحر اسود یعنی بلیک سی، دائیں پہلو پر 356 میٹر اونچی جنگلاتی ڈھلوان اور بائیں پہلو پر جھیل وارنا تھی۔ جنگی اعتبار سے صلیبی فوج بہت بری پوزیشن میں پھنس چکی تھی، اور اب صلیبی فوج کو ہر قیمت پر سلطان مراد ثانی کا سامنا کرنا تھا۔ اسی رات صلیبی اعلیٰ فوجی کونسل میں اوبیوجین کے رہنما کارڈنل جولین سیزرینی نے فوراً انخلا پر اصرار کیا، یا پھر بحری راستوں سے مزید فوجی امداد پہنچنے تک دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے کی تجویز پیش کی، مگر جان ہنیاڈے اور ولادیسلاؤس نے دفاعی حکمت عملی کو مسترد کر دیا۔ جان ہنیاڈے نے یہ اعلان کیا کہ اب فرار ناممکن ہے، ہتھیار ڈالنا ناقابل تصور ہے، آؤ بہادری سے لڑیں اور اپنے ہتھیاروں کو عزت دیں۔ جان ہنیاڈی کی اس رائے کو شاہ ہنگری ولادیسلاؤس نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اس جنگ کی کمانڈ کے مکمل اختیارات بھی سونپ دیے۔ اگلی صبح 10 نومبر 1444 کو وارنا کے میدانوں میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ صلیبی متحدہ فوج کے دائیں حصے کی کمانڈ کارڈنل سیزرینی کر رہا تھا، جبکہ بائیں حصے پر جان ہنیاڈے اور اس کا بہنوئی مائیکل سیلیجی کمانڈ کر رہے تھے۔ فوج کے وسطی حصے کی کمانڈ شاہ ہنگری ولادیسلاؤس کے ہاتھ میں تھی، اور سب سے پیچھے توپ خانہ تھا، جبکہ دوسری طرف عثمانی فوجوں کے وسطی حصے کی کمانڈ سلطان مراد ثانی خود کر رہا تھا، جس میں جینسریز اور لیویز فوجی دستے موجود تھے، جبکہ بائیں پہلو میں ایشیائی قبائل کی بے ضابطہ فوجیں اور گھوڑ سوار دستے شامل تھے، اور دایاں پہلو رومیلی فوجی دستوں پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے عثمانی فوج کے بائیں پہلو، جو کہ ایشیائی قبائل کی بے ضابطہ فوج تھی، نے آگے بڑھ کر صلیبی فوجوں کے دائیں پہلو، جو کہ کارڈنل جولین سیزرینی کی کمانڈ میں تھا، پر حملہ کیا۔ حملہ زوردار تو تھا، مگر توپ خانے کے تعاون سے اس حملے کا زور توڑ دیا گیا۔ جب عثمانی بایاں دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا تو صلیبی سپاہیوں نے بے ترتیبی سے عثمانیوں کا پیچھا شروع کر دیا، لیکن اس بے ہنگم تعاقب میں وہ اپنے مرکزی حصے سے بہت دور ہٹ گئے اور عثمانی فوجوں کے مرکزی دستوں کے بہت نزدیک چلے گئے۔ یہ حملہ تھا تو زبردست، مگر یہ حملہ صلیبی فوجیوں کے لیے ایک جال ثابت ہوا۔
اس غیر منظم حملے اور اپنے مرکزی حصے سے دوری کی وجہ سے صلیبی فوجوں کے دائیں پہلو پر گھات میں بیٹھے عثمانی گھڑ سواروں نے حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود کہ صلیبی فوجی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن غلط حکمت عملی کی وجہ سے صلیبی فوج بے ترتیبی کا شکار ہو گئی اور پسپا ہو گئی۔ بہت سارے صلیبی فوجی قتل ہو گئے اور بقایا نے وارنا خلیج کی دوسری طرف ایک چھوٹے سے قلعے گلاٹا کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر زیادہ تر وارنا جھیل اور دریائے دیونیا کی دلدل میں مارے گئے۔ ان میں کارڈنل جولین سیزرینی بھی شامل تھا۔ عثمانیوں نے اپنی اس ابتدائی فتح کے پیش نظر آگے بڑھ کر صلیبی بائیں پہلو پر حملہ کر دیا، جس کی قیادت جان ہنیاڈے کا بہنوئی مائیکل سیلی جی کر رہا تھا۔ مائیکل سیلی جی نے نہ صرف اس عثمانی حملے کو روک لیا، بلکہ مائیکل سیلی جی کی قیادت میں انہوں نے عثمانیوں کو پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا۔ ان حالات میں ہنیاڈے نے مائیکل سیلی جی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عثمانیوں کے بائیں پہلو کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ہنیاڈے نے 20 سالہ نوجوان شاہ ہنگری ولادیسلاؤس کو نصیحت کی کہ اس کے واپس آنے تک اپنی پوزیشن کو نہ چھوڑے، اور ہنیاڈے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ مائیکل سیلی جی کی طرف بڑھ گیا۔ مائیکل سیلی جی کی فوجوں کے ساتھ ہنیاڈے کے شامل ہو جانے سے صلیبی فوجوں کے جیت کے امکانات بڑھ گئے، مگر اس دور کی جنگوں میں ایک غلط فیصلہ جیتی ہوئی بازی کو ہار میں بدل سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ناتجربہ کار نوجوان شاہ ہنگری ولادیسلاؤس نے ہنیاڈے کی نصیحت کو نظر انداز کیا اور اپنے 500 پولش فوجی نائٹوں پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہوئے عثمانی مرکزی پہلو پر چڑھ دوڑا۔ انہوں نے جنیسری پیادل فوج کو زیر کرنے کے علاوہ سلطان مراد ثانی کو بھی قیدی بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ تقریباً اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر سلطان کے خیمے کے سامنے وہ اپنے نائٹوں سمیت عثمانی فوجوں کے گھیرے میں آ گیا۔ سلطان مراد ثانی نے بڑی پھرتی سے اپنا نیزہ اس عہد شکن شاہ ہنگری و پولینڈ کے پیٹ میں اتار دیا۔ ولادیسلاؤس اپنے گھوڑے سے نیچے گرا اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ لیا۔ ولادیسلاؤس کے کٹے سر کو جب نیزے پر لگا کر دشمن کی طرف بلند کیا گیا تو دشمنوں کے پیر اکھڑنے لگے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ واپسی پر ہنیاڈے نے اس جنگ کی بازی کو جیتنے اور شاہ ہنگری ولادیسلاؤس کی لاش حاصل کرنے کی آخری کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ہنیاڈے نے بالآخر اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن اس افراتفری میں بھی ہزاروں صلیبی فوجی قتل ہو گئے۔ سلطان مراد ثانی نے اسی کامیابی پر اکتفا کیا اور ہنیاڈے کو بھاگنے دیا۔ وارنا کے میدانوں میں شکست تو ایک طرف، یورپی صلیبی اتحاد کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ تھا ولادیسلاؤس کا قتل۔ 20 سالہ ولادیسلاؤس چونکہ ہنگری کے ساتھ ساتھ پولینڈ کا بھی بادشاہ تھا اور بدقسمتی سے اس کا کوئی جانشین بھی نہیں تھا، تو اس کے مرنے سے پولینڈ اور ہنگری میں تخت کے لیے جنگوں کا آغاز ہو گیا، اور اس کشمکش سے یورپ کا تمام اتحاد انتشار کا شکار ہو گیا، اور باقی کسر ہنیاڈے کی بلیم گیم یا الزامات کی بوچھار نے پوری کر دی۔ یورپ میں سیاسی انتشار سلطنت عثمانیہ کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں سربیا اور بوسنیا کی مملکتیں مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آ گئی۔ بڑی تعداد میں بوسنیا کے ممتاز امراء اور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا، اور آج بھی بوسنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ بہرحال وارنا کی مہم کے بعد سلطان مراد نے پھر سے اپنے بیٹے محمد ثانی کو تخت پر بٹھایا اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ نومبر 1444 میں جب ہنیاڈے اپنے بچی کچی فوج کے ساتھ ہنگری بھاگ رہا تھا تو ولاچیا کے حکمران ولاد ٹو ڈراکول نے اسے پکڑ لیا، کیونکہ ہنیاڈے نے اسے جیت کے خواب دکھا کر اسے اس جنگ میں تعاون پر مجبور کیا تھا، جبکہ اس کے 2 بیٹے سلطان مراد ثانی کی تحویل میں تھے۔
لیکن اسے یورپی حکمرانوں کے دباؤ پر ہنیاڈے کو بالآخر چھوڑنا پڑا۔ جیسے ہی ہنیاڈے ہنگری پہنچا، اس نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے تھے اگر ولادیسلاو بیوقوفی کا مظاہرہ نہ کرتا، یا اگر سربین حکمران برانکووک کی فوجیں اس جنگی مہم کا حصہ ہوتی، یا اگر البانیا والے چستی کا مظاہرہ کرتے، یا پھر اگر ولاچین میدان چھوڑ کر نہ بھاگتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہنیاڈے نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے دفاعی حکمت عملی کے بجائے آگے بڑھ کر سلطان مراد کا سامنا کرنے کو ترجیح دی۔ ہنیاڈے کی انہی تمام کوششوں کی وجہ سے اس کے حامی امراء اس کی قدر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہار جانے کے باوجود ہنیاڈے اپنی ساکھ بچانے میں اور بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہنیاڈے نے اپنے حامیوں اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے جارحانہ حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے بلغیرین سرحدی شہروں پر چھوٹے چھوٹے حملے شروع کر دیے۔ وہاں دوسری طرف البانیا کے امیر سکندر بیگ کی طرف سے بھی سلطنت عثمانیہ کے لیے کافی عرصے سے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ ہنیاڈے نے ان سرحدی حملوں کے علاوہ ایک دفعہ پھر سے یورپی بادشاہوں، مذہبی رہنماؤں اور پوپس کی طرف خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں انہیں پھر سے ایک صلیبی جنگ کے لیے اکٹھا ہونے کو کہا گیا، مگر اس کی اس کوشش کے کوئی امید افزا نتائج برآمد نہ ہوئے، تو ہنیاڈے سرحدی حملوں تک ہی محدود رہا۔ سلطان مراد ثانی نے ان سرحدی حملوں پر تو زیادہ توجہ نہ دی، مگر انہوں نے البانیا کو مطیع رکھنے کے لیے 3 مختلف جنگی مہمیں روانہ کی، مگر سکندر بیگ نے ان بڑی فوجوں کے سامنے آنے کے بجائے چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے انہیں ٹکنے نہ دیا۔ سلطان محمد ثانی کے تخت نشین ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ستمبر 1446 عیسوی کے آس پاس عثمانی سلطنت کی اصل فوجی طاقت ینیچری نے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے بغاوت کر دی۔ سلطنت کے خیرخواہ عہدیداروں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے۔ ان سنگینی حالات کے پیش نظر انہوں نے پھر سے مراد ثانی کی طرف ایلچی روانہ کر دیے اور درخواست کی کہ وہ آئیں اور خود معاملے کو سنبھالیں۔ مراد ثانی کو ایک دفعہ پھر سے گوشہ نشینی ترک کر کے حالات کو سنبھالنا پڑا۔ مراد ثانی کے دوبارہ تخت و تاج سنبھالتے ہی ینیچری نے اپنے سر تسلیم خم کر دیے۔ سلطان مراد ثانی نے محمد ثانی کو اناطولیہ بھیج دیا اور مغنیسیہ کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اسی سال 1446 عیسوی میں سلطان مراد ثانی نے موریہ کے حکمرانوں کے خلاف ایک جنگی مہم روانہ کی۔ یونانی علاقوں کی اس جنگی مہم جوئی میں سلطان مراد ثانی نے موریہ کے حکمرانوں کو اپنا باج گزار بنا لیا، جو کہ بعد میں بازنطینی سلطان قسطنطین 11 بنا۔ سربیا، بوسنیا، موریہ کے بعد اب نمبر تھا البانیا کے سکندر بیگ کا۔ اس دفعہ سلطان مراد ثانی نے البانیا میں عثمانی جنگی مہمات کو ناکام بنانے کے اصل محرک سکندر بیگ کے مرکزی قلعے سویٹی گیٹ، حالیہ کوٹ زیزیک کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ قلعہ شمالی مقدونیہ اور البانیا کے درمیان ایک اہم روٹ پر موجود تھا۔ سلطان نے 14 مئی 1446 کو سویٹی گریٹ کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس قلعے کو فتح کر لیا گیا، مگر سکندر بیگ کی گوریلا کارروائیوں کو مکمل طور پر کچلا یا ختم نہ کیا جا سکا۔ بہرحال سلطان مراد ثانی قلعہ سویٹی گریٹ کے علاوہ سرحدوں پر فتح شدہ قلعوں میں ینیچری کے دستوں کو تعینات کرنے کے بعد ادرنا واپس آ گیا۔ دوسری طرف ہنیاڈے ایک اور صلیبی جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ ستمبر 1448 میں بالآخر وہ 30,000 کی ایک مضبوط صلیبی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دشمنوں کا دشمن ہمیشہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اس لیے البانیا کا سکندر بیگ بھی جان ہنیاڈے کا حامی بن گیا، مگر ہنگری اور البانیا کے بیچ سربیا کا علاقہ حائل تھا، جس کا موجودہ حکمران برانکووچ 1444 کے معاہدہ سیجٹ کے بعد سے سلطان مراد کا باج گزار ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان مراد کا سسر بھی تھا۔ ہنیاڈے کو امید تھی کہ سربیا کا حکمران برانکووچ اس کے ساتھ اس عظیم صلیبی جنگ میں شامل ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔
برانکووک نے بالکل وارنا کی جنگی مہم کی طرح اس جنگی مہم میں بھی غیر جانبدار رہنے پر اکتفا کیا۔ یہ ہونیاڈے کے لیے سیدھا انکار ہی تھا۔ ہونیاڈے نے اس انکار پر سربین علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ جب سلطان مراد ثانی کو ان سب حالات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کو جنوب کی طرف بڑھانا شروع کر دیا تاکہ جان ہونیاڈے اور سکندر بیگ کے فوجی اتحاد کو روکا جا سکے۔ جان ہونیاڈے سب سے پہلے اپنی فوجوں کے ساتھ سربین علاقوں سے ہوتا ہوا البانیہ پہنچنا چاہتا تھا، جہاں سے البانیہ پر کنٹرول مضبوط کرنے کے بعد ہونیاڈے اور سکندر بیگ کی متحدہ فوجوں نے سیلونیکی کی طرف بڑھنا تھا تاکہ سیلونیکی پر قبضہ کر کے عثمانیوں کا رابطہ مقدونیہ اور یونان کے علاقوں سے کاٹ دیا جائے اور سیلونیکی کو اپنا مرکز بنا کر عثمانیوں کے خلاف مزید کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ 28 ستمبر 1448 کو ہونیاڈے نے اپنی ہنگیرین، مالدیوین اور ولاچین افواج کے ساتھ دریائے ڈینوب کو عبور کیا اور سربیا کے علاقوں میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ برانکووک نے ہونیاڈے سے تعاون نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے سربیا کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ برانکووک نے اس کے جواب میں ہونیاڈے کی فوجی نقل و حرکت کی تمام معلومات خفیہ طور پر عثمانیوں کو پہنچانا شروع کر دی۔ جب سلطان مراد تک یہ اہم معلومات پہنچی تو اس نے البانیہ کی سرحدوں سے اپنی فوج کو صوفیہ منتقل کر دیا تاکہ ہونیاڈے کو صوفیہ کے روٹ سے ادرنا آنے سے روکا جا سکے، جیسا کہ عثمانی فوجوں نے وارنا کی جنگ سے پہلے درہ شپکا میں ہونیاڈے کی صلیبی فوجوں کو روکا تھا۔ سربیا میں داخل ہونے کے بعد ہونیاڈے سب سے پہلے نس کی طرف بڑھا اور پھر کچھ وقت بعد اس نے اپنی فوجوں کو جنوب میں کوسوو کی طرف بڑھانا شروع کیا، جہاں اسے سکندر بیگ کی البانین فوجوں کا انتظار کرنا تھا۔ ہونیاڈے اپنی چال میں شاید اس دفعہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان مراد ثانی تک اس کی ہر نقل و حرکت کی خبر برانکووک کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ جس وقت ہونیاڈے سربیا کے ان میدانوں میں پہنچا جہاں 1389 میں شاہ سربیا لازار اور سلطان مراد اول کے درمیان پہلی جنگ کوسوو ہوئی تھی، تو سکندر بیگ کی فوجیں وہاں ابھی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ سکندر بیگ اس وقت وینیشینز کے ساتھ ایک جنگ میں مصروف تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسے برانکووک یا عثمانی فوجوں کی وجہ سے وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، سلطان مراد ثانی نے جگہ، وقت اور انفارمیشن کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اب ہونیاڈے کی فوجوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ 15 اکتوبر 1448 عیسوی کو ہونیاڈے نے کوسوو کے میدانوں میں دریائے لیب کے قریب اپنا فوجی کیمپ لگایا، جو کہ اسی پہاڑی کے نشیبی علاقے میں بہہ رہا تھا جہاں مراد اول نے پہلی کوسوو کی جنگ میں اپنا فوجی کیمپ لگایا تھا۔ صرف 2 دن بعد ہی ہونیاڈے کو سلطان مراد ثانی نے اچانک ایک سرپرائز دے دیا۔ سلطان مراد ثانی اپنی 50,000 فوج کے ساتھ ہونیاڈے کے عقب میں نمودار ہو گیا، بالکل انہی راستوں سے جن سے ہونیاڈے اس وادی میں داخل ہوا تھا۔ سلطان مراد ثانی نے جنگی اہمیت کی حامل اس پہاڑی پر اپنے گھڑ سوار دستے تعینات کرنے کے لیے بھیج دیے، مگر ہونیاڈے اس جنگی چال کو سمجھ گیا اور ان گھڑ سوار دستوں کو وہاں پہنچنے نہ دیا، بلکہ ایک شدید لڑائی کے بعد ہونیاڈے اس پہاڑی پر اپنی فوج تعینات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہونیاڈے اس میدان کی بہترین جنگی لوکیشن پر اپنے توپ خانے اور فوج سمیت موجود تھا، لیکن ایک چیز جس کا ہونیاڈے کو نقصان ہوا وہ تھا تازہ پانی تک رسائی۔ تمام نشیبی علاقوں میں عثمانی فوج تعینات تھی اور اس طرح جلد بازی میں پہاڑی پر قبضہ کرنے سے ہونیاڈے کے پاس پینے کے پانی کا کوئی مناسب بندوبست بھی نہیں تھا۔ سلطان مراد ثانی نے اپنی فوج کو روایتی انداز میں پہاڑی کے سامنے تعینات کر دیا۔ سلطان مراد خود مرکزی حصے کی قیادت کر رہا تھا، جس میں ینیچری اور توپ خانہ شامل تھا، جبکہ اس کا بیٹا محمد اول دائیں پہلو پر اناتولیہ کی فوجوں کی قیادت کر رہا تھا۔ بقیہ بائیں پہلو میں رومیلی اور عذاب فوجی دستے تعینات تھے۔ سلطان مراد نے مزید حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اپنا خیمہ بالکل ینیچری دستوں کے حقب میں لگوایا۔
ہنیاڈے نے اپنی فوجوں کو پہاڑی پر ایک لائن میں تعینات کر دیا، جس کے مرکزی حصے پر وہ خود، جبکہ دائیں پہلو کی قیادت ولاچن کے ہاتھ میں تھی اور سب سے پیچھے تھا توپ خانہ۔ پہلا دن یعنی 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو دونوں فوجیں انہی پوزیشن پر ڈٹی رہیں، مگر دوسرے دن یعنی 18 اکتوبر کو ہنیاڈے نے عثمانی فوجوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ ہنیاڈے نے اپنے دائیں اور بائیں پہلو کی فوجوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہنگیرین اور ولاچین دستوں نے عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں پہلو پر حملہ کر دیا اور انہیں نہ صرف پیچھے ہٹنے پر بلکہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ عثمانیوں کی ایک چال تھی۔ ہنیاڈے ان حالات میں اپنی تمام بقیہ فوج کے ساتھ عثمانی مرکزی حصے پر حملہ آور ہو گیا۔ بہت شدید لڑائی ہوئی، مگر ینیچری نے صلیبی فوجوں کو سلطان مراد کے خیمے تک پہنچنے نہ دیا۔ اسی دوران عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں پہلو کے فوجی دستے واپس آ گئے اور ہنیاڈے کی فوجوں کو گھیر لیا۔ ہنیاڈے کی فوج کا مرکزی حصہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باوجود عثمانیوں نے ہنگری کے کئی اہم جنگی امیروں کو اور ہنیاڈے کی فوج کے نصف سے زیادہ حصے کو اس حملے میں مار ڈالا۔ فوج کا بقیہ حصہ پہاڑی پر موجود اپنے مرکزی حصے سے جا ملا۔ ہنیاڈے تو اس حملے میں زندہ بچ گیا، مگر اس کی فوج کے ایک بڑے حصے کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، اس لیے بہت سو نے تو شام ہونے سے پہلے ہی ہنیاڈے کا ساتھ چھوڑ دیا اور بہت سو نے رات کے اندھیرے میں اپنے وطن کی راہ لی۔ عثمانی فوجیں ساری رات ہنیاڈے کی بقایا فوجوں پر گولہ باری کرتی رہیں اور دونوں اطراف گولہ باری کا تبادلہ ساری رات جاری رہا، مگر اب ہنیاڈے بھی اپنی ناکامی کو تسلیم کر چکا تھا اور بالکل وارنا کی طرح صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ بھی توپ خانہ چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ ہنیاڈے کو برنکوویک نے سربین علاقوں میں گرفتار کر لیا، مگر یورپین حکمرانوں کے دباؤ پر اور سربیا کے نقصان کی بھرپائی کے عوض اسے چھوڑ دیا گیا۔ 19 اکتوبر کی صبح جب پہاڑی سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی تو عثمانیوں کو اپنی جیت کا مکمل یقین ہو گیا۔ کوسوو کی اس جنگ میں ہار سے بلکانی ریجن کے لوگوں اور حکمرانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ سکندر بیگ نے عثمانیوں کے خلاف اپنی گوریلا مزاحمت جاری رکھی، مگر اسے بھی کوئی واضح کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جب یورپی بلکانی محاذ محفوظ ہو گیا تو سلطان مراد ثانی نے ایک دفعہ پھر سے سلطنت کے مشرقی حصے یعنی اناطولیہ کا رخ کیا، جہاں امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ کے علاوہ کرمانیوں کی بغاوت کو ایک دفعہ پھر سے کچل دیا گیا۔ 1450-51 کے ماہ سرما میں سلطان مراد ثانی بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں 1451 عیسوی میں وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ سلطان مراد ثانی کی وفات تو ادرنا میں ہوئی، مگر آپ کو تدفین کے لیے بروسا لایا گیا۔ سلطان مراد کا شمار اپنے دور کے بہترین حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک عمدہ سلطان تھے بلکہ ماہر کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھے۔ سلطان مراد ثانی کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تخت کی بھاگ دوڑ دوبارہ سے سلطان محمد ثانی کے ہاتھ میں آ گئی، جس کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ تھا قسطنطینیہ کی فتح۔ شہر قسطنطینیہ یا قسطنطنوبل کس طرح سلطان محمد ثانی کے ہاتھوں فتح ہوا، یہ سب ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔